السلام علیکم۔ ناول بد کردار قسط 29 تحریر نورا سے۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بد کردار کی تمام ایپیسوڈ کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ شروع کرتی ہوں آج کی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مرال اداس اپنے کمرے میں بیٹھی شامیر کو یاد کر رہی تھی کہ اسے فرخندہ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ فرخندہ آپا ہیں کیا؟ مرال خود سے بولتی ہوئی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی لاؤنج میں فرخندہ آپا بیٹھی تھی۔ مرال کو یقین نہیں آیا تھا کہ فرخندہ آپا اس کے سامنے ہے۔ مرال کے دل میں امید کی کونپل پھوٹی تھی، کیا شامیر نے بھیجا ہے انہیں؟ مرال یہ سوچتے ہوئے جلدی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں فرخندہ آپا آپ؟ مرال نے آگے ہو کر فرخندہ کو سلام کیا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ فرخندہ نے ہمیشہ کی طرح مرال کو دیکھتے ہوئے روکھے انداز میں بات کی اور اپنی توجہ ریحانہ بیگم کی طرف کی۔ میں مرال کو لینے آئی ہوں۔ شامیر باہر سے آ گیا ہے؟ ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے فرخندہ سے سوال کیا۔ فرخندہ نے اچنبھے سے ریحانہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے فرخندہ کچھ بولتی مرال نے ریحانہ بیگم کو جواب دیا تھا، ہاں ماما وہ آ گئے ہیں، ابھی انہی کی کال آئی ہوئی تھی مجھے، انہوں نے ہی بھیجا ہے فرخندہ آپا کو، ہے نا فرخندہ آپا؟ مرال نے کہہ کر فرخندہ کو تائیدی انداز میں دیکھا، جس پر فرخندہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ فرخندہ آپا آپ بیٹھے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ مرال کمرے میں اپنی چادر لینے چل پڑی۔ فرخندہ مرال کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں شامیر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ لائبہ مرال کو دیکھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھی تھی اور مرال کے گلے لگ گئی۔ بھابھی آپ آ گئیں، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا ہے، لائبہ روتے ہوئے بولی۔ شامیر مرال کو دیکھتا ہوا ایک دم سے صوفے سے اٹھا تھا اور اس کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ شامیر نے مرال کو گھورتے ہوئے فرخندہ سے سوال کیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ یہاں پر نہیں آ سکتی، پھر کیوں لائی ہیں اسے؟ شامیر چیخا۔ مرال ایک دم ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شامیر بیہیو یور سیلف، بیوی ہے یہ تمہاری، اور گھر میں ملازمین میں بھی ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ فرخندہ دبے لہجے میں بولی تھی۔ شامیر نے اپنا رخ پلٹتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کمپوز کیا اور دوبارہ سے اپنا رخ فرخندہ کے سامنے کیا تھا۔ میرا سوال پھر وہی ہے، جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ یہاں قدم نہیں رکھ سکتی، آپ کس سے پوچھ کر لائی ہیں یہاں اسے؟ دیکھو شامیر، بے شک تم اس گھر کے مالک ہو، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن میں تمہاری بڑی بہن ہوں اور اس حق سے میں اسے لائی ہوں۔ جو بھی پرابلمز ہیں تم دونوں کے بیچ میں، اسے ریزالو کرو، ورنہ دنیا میں ہمارا تماشا بن جائے گا۔ میں تم دونوں کی وجہ سے لائبہ کی زندگی میں کوئی آنچ برداشت نہیں کروں گی۔ لائبہ ایک دفعہ رخصت ہو جائے پھر تم جو چاہے کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ فرخندہ نے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ شامیر چند ثانیے مرال کو گھورتا رہا اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرال خفت اور شرم سے وہیں پر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شامیر کیسے اس کی سب کے سامنے انسلٹ کر کے گیا تھا، جو کبھی ایک لفظ اس کے خلاف برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے منع کیا تھا میں نے شامیر کو کہ تم سے شادی نہ کرے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، اور آج وہ تم سے شادی کرنے کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ میں نے سوچا چلو جو بھی ہے، تم جیسی بھی ہو ہماری سوسائٹی سے میچ نہیں کرتی، مگر میرا بھائی خوش تو ہے۔ مگر اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے تمہارے بارے میں رائے بالکل ٹھیک تھی۔ فرخندہ مرال کو دیکھتے ہوئے طنز بھرے انداز میں بولی، کیا ہو گیا ہے آپا؟ آپ مرال بھابھی کو کیوں باتیں سنا رہی ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی کا قصور ہو اس میں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں بھائی کا کتنا روب ہے بھابھی پر، کتنے جذباتی ہیں بھابھی کو لے کر، یقیناً بھائی کی غلطی ہوگی اس میں۔ لائبہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا مرال کے ساتھ ایسا سلوک، اس لیے نہ چاہتے ہوئے وہ بول پڑی، یہی تو میرا سوال ہے تم سے مرال، کیا ہوا ہے تم لوگوں کے بیچ؟
وہ بھائی میرا جو تمہاری خاطر مجھ سے لڑ پڑا، تمہارے نام پر بزنس کے آدھے شیئرز کر دیے، تم پر جان چھڑکتا تھا، تمہارے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا، ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہا؟ پلیز فرخندہ آپا، آپ بھابھی کی حالت دیکھ رہی ہیں، بھائی کیا سلوک کر کے گئے ہیں، اب آپ شروع ہو گئی ہیں۔ لائبہ مجھے بات کرنے دو میرال سے، فرخندہ لائبہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ بولو میرال، کیا ہوا ہے جو تمہارا شوہر تمہیں بدکاری کے طعنے دے رہا تھا؟ میرال فرخندہ آپا کی بات پر ایک دم سے تڑپی تھی۔ پلیز فرخندہ آپا، آپ میری جان لے لیں، یہ لفظ مت بولیں۔ میرال نے روتے ہوئے فرخندہ سے التجا کی۔ فرخندہ نے ہنکار بھرا تھا، او بی بی، یہ ڈرامے شامیر کے سامنے کرنا، اسے امپریس کرنا، اپنی مظلومیت بھرا رونا، اس کے سامنے رونا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میرال۔ میرا بھائی جو چہکتا پھرتا تھا، کتنا زندہ دل تھا، آج اس کی حالت دیکھی ہے، زندوں میں لگ رہا ہے وہ تمہیں۔ فرخندہ میرال پر چیخی تھی۔ بس آپا بس، اگر بھابھی بد کردار ہیں نہ تو دنیا کی ہر عورت بد کردار ہے، بلکہ سب سے پہلے میں ہوں بد کردار۔ اپنی بہن کو کہیں بد کردار کہیں، جس نے میرال نے ایک دم سے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا اور آنکھوں کے اشارے سے منع کیا تھا۔ لائبہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ چلیں بھابھی، آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ لائبہ میرال کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ فرخندہ نے نخوت سے میرال کی پشت کو گھورا تھا۔ پہلے شامیر دیوانہ ہوا تھا اس کا، اور اب یہ لائبہ۔ فرخندہ نفرت بھری نگاہوں سے میرال کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میرال لائبہ کے کمرے میں تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنی ہمت متجمع کرتے ہوئے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرال کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر شامیر آنکھیں مودے بیڈ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا مار رہا تھا۔ آہٹ پر اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی میرال کو گھورا، اور پھر ایک ہی جسٹ سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اپنی وحشی گرفت میں میرال کی نازک کلائی تھامی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس گھر میں آ گئی ہو، مگر اس کمرے میں آنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ شامیر میرال پر دھاڑا۔ مم شامیر، یہ کمرہ میرا بھی تو ہے، میرال ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولی تو شامیر کچھ پل میرال کو گھورتا رہا۔ کیا چاہتی ہوں؟ میں اس کمرے سے چلا جاؤں؟ بولو، شامیر چیخا۔ شامیر پلیز، میری ایک دفعہ بات سن لیں، صرف ایک دفعہ، پھر آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں گے وہ قبول ہوگی مجھے۔ شامیر اس کی بات پر ہنسا تھا۔ سزا؟ پتہ ہے تمہاری سزا کیا ہے؟ میرال، تم ایسی بیوہ ہوگی جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوگی کی زندگی گزارے گی، اور تمہارا شوہر تمہاری طرف ایک غلط نقاب بھی نہیں ڈالے گا۔ شامیر، میرال تڑپ اٹھی تھی اس کی بات پر۔ ایسا مت کہیں شامیر پلیز۔ ابھی تو میں اس روم سے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو مجھے تمہاری شکل نظر نہ آئے یہاں۔ اس خوبصورت چہرے پہ مرتا تھا کبھی، مگر آج مجھے گھن آتی ہے، جی کرتا ہے تیزاب پھینک دوں اس چہرے پر، اس لیے آئندہ کے بعد یہ منحوس چہرہ میرے سامنے مت لانا۔ شامیر کہتا ہوا کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرال سر گھٹنوں میں دیے کافی دیر تک زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ شامیر کی نفرت میرال سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرال اٹھی تھی ایک دم سے اور جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تاکہ اپنے کپڑے لے کر گیسٹ روم میں چلی جائے۔ وہ جلد از جلد اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ شامیر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا میرال کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، اور شامیر کے لفظوں سے اسے لگتا تھا کہ جیسے آری سے چیر دیا ہو اسے کسی نے۔ وہ ڈریسنگ ایریا میں اپنی کبرڈ کھولے کھڑی تھی، مگر اس کی ایک بھی چیز ادھر نہ تھی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا شامیر نے میرے کپڑے یہاں سے نکال دیے؟ میرال نے کبرڈ بند کی تھی اور کچھ سمجھ نہ آیا تو کبرڈ کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے بری طرح رو پڑی۔ تو آپ کی نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، میری چیزیں بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنی محبت کی مجھ سے، اور جب آپ کی میرال کو آپ سے عشق ہو گیا تو نظریں پھیر لیں شامیر آپ نے۔
کاش آپ مجھ سے محبت تھوڑی کم کر لیتے مگر اعتبار زیادہ کر لیتے۔ آپ کی بے اعتباری میری جان لے رہی ہے، مر رہی ہوں میں پل پل شامیر۔ میرال ایک دم سے ہذیانی چیخی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، مگر آپ ایک چھوٹے دل کے آدمی نکلے شامیر، بہت چھوٹے۔ میرال کبڈ سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میرال اپنا مردہ وجود گھسیٹتے ہوئے نیچے آئی اور ملازمہ سے اپنی چیزوں کے متعلق پوچھا۔ وہ تو گھر سے صرف ایک سوٹ اور ایک چادر میں آئی تھی، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں شاہدہ؟ میرال نے شاہدہ سے پوچھا۔ شاہدہ نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کے کپڑے؟ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی میرال کو بتاتی۔ اس کے کپڑے شامیر کے کہنے پر جلا دیے۔ میرال کا خوبصورت اور معصوم چہرہ دیکھ کر شاہدہ کو اپنی بیگم صاحبہ پر ترس آ رہا تھا، جو اتنی کم عمر، خوبصورت اور معصوم تھی، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ خدا نے اتنی خوبصورتی دی مگر نصیب نہ دے سکا ان کو۔ شاہدہ میرال کے زرد چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ جب یہاں آئی تھی چہرہ کیسے گلابی تھا، مگر کچھ ہی دنوں میں بالکل مرجھا گئی ہے میرال بی بی تو۔ یہ بڑے لوگ پہلے خوبصورتی دیکھ کر شادی تو کر لیتے ہیں، پھر دل بھر جائے تو یہ سلوک کرتے ہیں۔ شاید شامیر سر کا بھی دل بھر گیا ہے میرال بی بی سے۔ شاہدہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، میرال کے بولنے پر وہ چونکی۔ شاہدہ نے لمبا سانس لیا تھا، بتانا تو تھا میرال کو۔ وہ میرال بی بی، شامیر سر نے آپ کے کپڑے جلانے کا حکم دیا تھا، آپ کی ساری چیزیں جلا دی تھیں، شاہدہ کہتے ساتھ ہی نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرال کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میرال شاہدہ کی بات سن کر سن سی کھڑی رہ گئی اور پھر خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہاتی گیسٹ روم کی طرف چل پڑی۔ لائبہ کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا، میرال کا دوبارہ شامیر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرال جب سے آئی تھی اس نے وہی ڈریس پہن رکھا تھا، شامیر تو اسے بھول ہی چکا تھا۔ وہ کہاں ہوتی ہے، کیا کھاتی ہے، کب سوتی ہے، اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی میرال کی۔ میرال نے بھی بالکل چپ سادھ لی تھی۔ وہ چپ کر کے کچن کا کام نپٹاتی اور پھر گیسٹ روم میں آ جاتی۔ کمرے کی تنہائی میرال کی ہمراز بن جاتی تھی، جہاں ساری ساری رات وہ روتے ہوئے گزار دیتی۔ میرال آج بھی صبح سے اسی ملچے حلیے میں کچن میں کام کر رہی تھی جب لائبہ اس کے پاس آئی تھی۔ بھابھی کمرے میں چلیں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، لائبہ کچن میں آ کر میرال سے بولی۔ لائبہ پر تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پھر آتی ہوں۔ بھابھی کام ہوتا رہے گا، شاہدہ کر لے گی کام، آپ میرے ساتھ چلیں۔ لائبہ اصرار کرنے لگی، تم جانتی ہو شامیر نے سب کو منع کر رکھا ہے میری مدد کرنے کو، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ غصہ ہوں گے۔ میرال آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں کہتے بھائی، چلیں میرے ساتھ۔ شاہدہ باقی جو بھی کام رہ گیا ہے تم کر لو، لائبہ شاہدہ کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ میرال کے انکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے ساتھ لیے کمرے میں آ گئی۔ کیا دکھانا ہے جلدی دکھاؤ، میرال جلدی جلدی بولی۔ لائبہ نے کافی تعداد میں شاپنگ بیگز میرال کی طرف بڑھائے تھے۔ میرال لائبہ کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے شاپنگ بیگز کھولنے لگی، جن میں ڈھیر سارے کیجول ڈریسز تھے جو کافی خوبصورت تھے۔ میرال نے حیرانگی سے لائبہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھابھی یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، لائبہ کے بتانے پر میرال کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھیں۔ بھابھی پلیز روئیں تو مت، مجھے لگا تھا آپ یہ سب دیکھ کر خوش ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے بھی سیم ایسے ڈریس لیے ہیں، اور ایک ڈریس تو میں آپ کو دکھانا ہی بھول گئی۔ لائبہ نے بہت خوبصورت بلیک نیٹ کی کام والی میکسی میرال کی طرف بڑھائی۔ یہ والی میکسی آپ میرے نکاح والے دن پہنیں گی، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ خوبصورت دوپٹہ میں نے اسپیشل آرڈر پر بنوایا ہے، جانتی ہوں بھائی کو بالکل نہیں پسند کہ آپ دوپٹے کے بغیر رہیں۔ میرال نے خوبصورت بلیک نیٹ کے دوپٹے کو دیکھا تھا۔ یہ پہلے کی بات تھی، اب شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جیسی مرضی ڈریسنگ کروں۔ میرال بے دلی سے میکسی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، بھائی آج بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں روز آپ کی متلاشی ہوتی ہیں۔
دیکھنا جب غلط فہمی کے بادل چھٹیں گے تو بھائی بہت پچھتائیں گے، اور تب آپ نے بھائی کو بالکل معاف نہیں کرنا، تب آپ نے ان کو بہت تڑپانا ہے۔ لائبہ غصے سے بچوں سی معصومیت لیے بولی۔ مرال لائبہ کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، ایسے ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں آپ۔ لائبہ مرال کے گلے لگی تھی۔ شمیر بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور بلیک ہی کوٹ پہنے، بال سلیقے سے جیل سے سیٹ کیے، خود پر پرفیوم چھڑکتا سیڑھیوں سے نیچے اترا ہی تھا کہ مرال جو اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر آ رہی تھی، ایک دم سے اس کی ہیل اس کی میکسی میں الجھی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ شامیر نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پر جھکتے ہوئے سے سنبھالا تھا۔ مرال کا دوپٹہ سر سے پھسل کر نیچے گر پڑا تھا۔ شامیر نے غور سے مرال کو دیکھا جو خوبصورت بلیک نیٹ کی کام والی میکسی پہنے، کھلے اسٹریٹ سلکی بالوں میں آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ شامیر کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ مرال ہی وہ واحد لڑکی تھی جو شامیر کے دل کی دھڑکنوں کی سپیڈ دگنی رفتار سے بڑھا دیتی تھی۔ شامیر نے ابھی تک مرال کو اپنی باہوں میں تھام رکھا تھا۔ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے صدیوں کی پیاس ہو اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بجھا رہے ہوں۔ مرال کے ہلکے گلابی ہونٹ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے اور بدن بھی شامیر کی باہوں میں لرزنے لگا۔ شامیر دیوانہ وار مرال کو کمر سے تھامے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ شامیر مدہوشی سے اس کے ہونٹوں کا رس پینے میں مصروف تھا۔ شامیر نے مرال کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ مرال کے لمبے سلکی بال زمین کو چھو رہے تھے۔ شامیر مرال کی طرف جھکے اس کے ہونٹوں سے اپنی کتنے دنوں کی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا۔ مرال کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ مرال نے شامیر کی شرٹ کو کالر سے اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ مرال کا تنفس بری طرح بگڑنے لگا تھا مگر شامیر کو پرواہ نہیں تھی، وہ تو کسی اور ہی جہاں پہنچا ہوا تھا۔ شامیر اس پل سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ان گلابی ہونٹوں کا دیوانہ ہے۔ اتنے میں شامیر کا فون رنگ ہوا تھا۔ شامیر جیسے ہوش میں آیا تھا اور ایک جھٹکے سے مرال کو چھوڑا۔ مرال اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بری طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ شامیر مرال کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مرال نے کراہتے ہوئے اس ظالم اور بے حس بے درد انسان کی پشت کو آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج لائبہ کا نکاح تھا۔ ایک بہت بڑے ہوٹل میں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ لائبہ تو تیار ہو کر فرخندہ کے ساتھ ابھی ابھی نکلی تھی۔ مرال جب باہر کار پورچ میں آئی تو شامیر اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ مرال وہیں کھڑی تھی کہ ڈرائیور شامیر کی گاڑی کو باہر نکلتا دیکھ کر بھاگتا ہوا مرال کی طرف آیا تھا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس سے پہلے مرال گاڑی کی طرف بڑھتی، شامیر نے اپنی گاڑی بیک کی تھی اور مرال کے عین سامنے آ کر روکی۔ شامیر کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی اتنی تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ اکیلی بیٹھے۔ اس نے بیک مرر میں مرال کو کھڑا دیکھ لیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، شامیر مرال کو دیکھتا ہوا بولا۔ مرال کچھ پل اس ظالم بے حس اور بے رحم انسان کو دیکھتی رہی۔ مرال ہر روز رات کو روتے ہوئے شامیر کو ان القابات سے نوازتی تھی۔ ابھی بھی اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ظالم اور بے حس بے رحم کا ورد جاری رکھا ہوا تھا۔ مرال کا جی تو نہیں کر رہا تھا شامیر کے ساتھ بیٹھنے کو۔ ابھی جو اندر اس کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ مرال کو بھول نہیں رہا تھا، مگر ہمت نہیں تھی اس کی بات کو انکار کرنے کو، اس لیے چپ کر کے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامیر کے گاڑی نکالتے ہی شامیر کے گارڈز بھی اس کے پیچھے گاڑی میں روانہ ہوئے تھے۔